يا مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ امت ہے، جبکہ انبیاء علیہم السلام بھی چاہتے تھے کہ ہم اس امت میں پیدا ہو جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو چیز انسان کو بنا محنت کے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کچھ یہی حال ہمارے مسلمان ہونے کا ہے، ہمارے ایمان کا ہے، ہمارے اسلام کا ہے کہ ہمیں بنا محنت، بنا جد و جہد کے ہمیں مل گیا۔ ہم پیدا ہوئے، والدہ کی گود کے اندر ہمیں کلمہ پڑھا دیا گیا، اسی میں ہمیں اذان سنا دی گئی، اور ہم چھوٹے تھے تو مسجد میں جایا کرتے تھے قاری صاحب کے پاس پڑھنے۔ جیسے ہم بڑے ہوئے، مسجد سے دور ہو گئے، قرآن پاک سے دور ہو گئے، دین کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ چونکہ اس سب کی وجہ غفلت ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ مکہ کے کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، ہمیں روزے رکھنے پڑیں گے، ہمیں دین کے احکام ماننے پڑیں گے، اسلام کے احکام ماننے پڑیں گے، تو وہ اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور دین کے احکام بھی نہیں مانتے، اسلام کے احکام بھی نہیں مانتے، اور ہم کہتے یہ ہیں کہ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور بیوقوف شخص وہ ہے، نادان شخص وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہ کرے اور یہ کہتا رہے کہ دیکھا جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ رب العزت قہار بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے، اللہ رب العزت نے جہنم بنائی ہے۔ جہنم کا بھی کوئی مقصد ہے بنانے کا، جنت کا بھی کوئی مقصد ہے بنانے کا۔ انسان دنیا میں بہت زیادہ اعمال کرے وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر زیادہ اعمال نہیں کر سکتے مصروفیات کی وجہ سے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نوافل نہیں ادا کر سکتے کثرت سے، ہم ذکر اذکار نہیں کر سکتے کثرت سے، تو کم سے کم جو درجہ ہے نا، کم سے کم جو درجہ ہے مسلمان ہونے کا، وہ مسلمان کے لیے کہ وہ اللہ کی فرض کردہ چیزوں کو پورا کرے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہو جائے، اس کو چھوڑ دے۔ اللہ کی فرض کردہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے نماز۔ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو ہم صرف اور صرف دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، یا ہماری عادت بن چکی ہے ہم نے مسجد جانا ہے اور آ جانا ہے واپس، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے نماز کے اندر کیا پڑھا ہے، امام صاحب نے کیا پڑھایا ہے، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمیں پتہ ہے کہ 15 منٹ میں ہم نے واپس آنا ہے، جبکہ نماز اس چیز کا نام نہیں ہے۔ نماز اللہ رب العزت کو خوش کرنا، اللہ رب العزت کو منانا، اللہ رب العزت سے پیار محبت والی باتیں کرنا۔ یار اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا اچھا موقع دیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے جا کے باتیں کریں، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور ہم نے جا کے اللہ سے ملنا بھی ہے۔ اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، نہ کوئی ہندو بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان بھاگ سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے جا کے پیش بھی ہونا ہے۔ پھر کیوں ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جس طرح کہ ہنڈیا ابر رہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر لے تو ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح کوئی ہنڈیا ابر رہی ہو، پانی والی ہنڈیا ابر رہی ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ عالم تھا، اور ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، ہم مولوی حضرات کو سنتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں واہ کیا اچھا بیان کیا ہے، واہ کیا اچھی بات کی ہے۔ بھائی یہ بیان کرنا یا اچھی بات کرنا، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس پہ عمل کر لو، اس بات پہ عمل کر لو، یہی ان کے بیان کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز پڑھی۔